الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. میرے دینی بھائیوں اور تمام احباب و اخوان، یہ ہے رمضان المبارک کے احکام و مسائل و فضائل سے متعلقہ دروس کا ایک سلسلہ ہے، جس کی شروعات آج یکم رمضان 1442 ہجری کو کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصود تذکیر ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تذکیر چونکہ اہل ایمان کے لیے نفع بخش چیز ہے، اس لیے خود اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اور اپنے دینی بھائیوں کو تذکیر کی خاطر ان دروس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خود مجھے اور تمام سامعین و مشاہدین کو فائدہ پہنچائے۔ درس کا موضوع آج روزے کا حکم بیان کرنا ہے۔ یہ بات آپ کو یاد دلاؤں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا صوم، اس کا روزہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کو رکن اسلام بتایا ہے، اور اسی طرح سے یہ بات یاد رہے کہ رمضان المبارک کے سیام کی فرضیت پر
جملہ اہل اسلام کا سلف صالحین سے لے کر کے ہر دور کے علماء ائمہ تمام کا اس پر اجماع. روزے کی فرضیت اور اس کے وجوب کے دلائل کا مختصر ذکر یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی مشہور جو آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے اندر اللہ تعالی نے اہل ایمان پر صوم کی روزے کی فرضیت کا بیان کیا اور آگے فرمایا کہ ایام معدودات گنتی کے چند روزے ہیں جو اے اہل ایمان تم پر فرض کیے گئے ہیں. اس آیت کریمہ سے روزے کا حکم ثابت ہوتا ہے کہ وہ فرض ہے. تو دوسری آیت میں اس تعین کے ساتھ کہ یہ ایام معدودات یہ چند جو دن ہیں گنے چنے کون ہیں اس کی تعین اللہ تعالی کے کلام میں آ گئی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اس قدر آیت میں اس بات کا ذکر آیا کہ رمضان المبارک میں قرآن اترا. اسی میں اللہ جل وعلا کی جانب سے اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت واضح نشانیاں ہدایت کی کفر و ایمان باطل اور حق کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب قرآن کریم. آگے اللہ تعالی نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم کہ جو بھی تم میں سے اس مہینے کے اندر شاہد ہو موجود ہو کہ اپنے گھر میں اپنے وطن میں اپنے اہل و عیال میں جس کے لیے عربی کا لفظ حضر استعمال ہوتا ہے یعنی آدمی مسافر نہ ہو اور رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس مہینے کا روزہ رکھے. یہ آیت کریمہ بھی روزے کی فرضیت اور روزے کے حکم کے وجوب کو بتانے والی آیت کریمہ ہے. اور اس طرح سے حدیث سے دلیل مشہور حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جس کے الفاظ ہیں بنی الاسلام والا خمس اور اسی میں سے ایک رکن اسلام کا جو 5 ارکان ایک ساتھ بیان کیے گئے اس میں سے صوم رمضان ہے. یاد رہے حدیث جبریل میں اور اس کے علاوہ اور دیگر احادیث کے اندر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر ابو ہریرہ اور ان کے علاوہ سے بھی احادیث مروی ہیں جس میں
صوم رمضان کے متعلق بیان ہے، اور کل کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایمان و اسلام کے اندر داخل ہے کہ صوم رمضان رکھا جائے۔ لہذا حدیث بنی الاسلام علی خمس یہ ہے واضح، کافی شافی دلیل ہے اس بات کی کہ رمضان المبارک کا روزہ، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ہر بندے مومن پہ فرض ہے اور واجب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہا کہ اجماع کی بھی دلالت اس پر ہے کہ ہمیشہ علماء، ائمہ، بلکہ تمام مسلمانوں نے روزے کی فرضیت پر اجماع کر رکھا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کتاب و سنت اور اجماع کے دلائل سے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی روزے کی فرضیت کا منکر ہو، اس کا انکار کرے، تو ایسا شخص کافر ہوگا، مرتد ہوگا، اور اس سے توبہ کروایا جائے گا۔ اگر توبہ کر لیا اور رمضان المبارک کی فرضیت کا اقرار کر لیا تو یہ تو مطلوب چیز ہے ہی، ورنہ اسے ارتداداً کفراً قتل کیا جائے گا۔ یہ بات فائدے کی میں آج کے درس میں بتا دوں کہ روزہ رمضان کا جو ہے اس کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا ہے، اور یہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے، مرد ہو یا زن، سب پر۔ اور یہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کو دین کی حیثیت سے نہیں قبول کیے ہوئے ہے، یعنی وہ شہادتین اور دیگر ارکان اسلام کا اقرار ہی نہیں کرتا ہے، اصل ایمان اور توحید کو اس نے قبول ہی نہیں کیا ہے، تو اس کا روزہ نہیں معتبر ہوگا، نہ اس کی جانب سے اس کو قبول کیا جائے گا تاکہ وہ اسلام لے آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد رہے کہ روزہ بچے پر، نابالغ پر نہیں فرض ہے، جب وہ بالغ ہو جائے گا، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، تب ان کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مجنون ہے، عقل و خرد سے بیگانہ ہے، کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ جنون نامی مرض یا اس کے علاوہ کوئی آفت ایسی اس پر طاری ہوئی کہ اس کے ہوش و خرد غائب ہو گئے، تو ایسے پر بھی روزہ نہیں ہے، عقل ضروری ہے۔ البتہ بچوں کو بلوغت سے پہلے جب صوم کی وہ طاقت و قدرت رکھنے کے لائق ہو جائیں تو ان کو عادی بنانے کی خاطر روزہ رکھنے کا حکم دینا چاہیے۔
یاد رہے کہ اس فرضیت کا تقاضا ہے کہ تمام اہل ایمان، تمام مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ پائیں تو روزے کا اہتمام کریں اور اس میں کسی بھی نوع کی غفلت سے کام نہ لیں۔ تارک الصوم کا وبال بہت ہی شدید ہے، باضابطہ کسی خاص درس میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صیام رمضان کو ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اور تمام دیگر اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔